شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان و فضل و کرم ہے. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں چھٹا روزہ رکھنے اور 7ویں تراویح پڑھنے کی توفیق دی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائے، آمین. معزز سامعین، 7ویں پارے کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. اس پارے کے بالکل شروعات میں سورہ مائدہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے آیت نمبر 101 میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر اس کا جواب ظاہر ہو جائے تو تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنے. اس آیت کی روشنی میں چند ایک احادیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلی حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے. حدیث کا نمبر 7279 ہے. 7289 میں یہ حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جو کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جو پہلے حرام نہیں تھی، اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ کو بیجا سوالات کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی انسان کی زندگی میں جو ضروری باتیں ہیں، جو ضروری سوالات ہیں، وہی انسان کرے، اس سے ہٹ کر کے نہیں. کیونکہ ایک قوم ہم جانتے ہیں، بنی اسرائیل، جنہوں نے ایک گائے کے مسئلے کو لے کر کے اتنا بتنگڑ کیا تھا، اور اسی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا. تو بیجا سوالات کرنا یہ بنی اسرائیل کی علامت ہے. مسلمانوں کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ جتنا اسلام میں بتایا گیا ہے اتنا عمل کریں، اور جن باتوں کے بارے میں اسلام خاموش ہے مسلمان بھی خاموش ہو جائیں. ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے. حدیث کا نمبر 7288 ہے. 7288 میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعونی ما ترکتکم انما ہلک من کان قبلکم بسؤالہم واختلافہم علی انبیائہم. جو کچھ میں تمہارے لیے چھوڑ دوں، میں تمہیں بتاؤں، مجھے تم اس بات پر چھوڑ دو جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے. انما ہلک من کان قبلکم بسؤالہم واختلافہم علی انبیائہم. بے شک تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے کہ وہ سوالات بہت کیا کرتے تھے اور اپنے نبیوں سے اختلافات کیا کرتے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. میں کسی چیز سے تمہیں روکوں، منع کروں تو رک جاؤ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اور اگر میں کسی بات کا حکم دوں تو تم اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کر کے دکھاؤں. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام قرآن اور حدیث کی حد تک ہے. یعنی قرآن اور حدیث میں جو کچھ ہے وہ اسلام ہے، اور اسی پر عمل کرنے کے حکم ہمیں دیا گیا ہے. اس سے ہٹ کر کے اگر ہم موجودہ دور میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن حدیث ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں کچھ نیا چاہیے، کچھ نئی ضرورتیں ہیں، تو یاد رکھیے ایسا آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن حدیث کو اللہ رب العالمین نے قیامت کی دیواروں تک کے لیے نازل کیا ہے. قیامت تک کے لیے قرآن حدیث ہے، اس میں سب کچھ ہے. لیکن اگر کوئی بے وقوف یہ کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث پرانا ہے،
ہمارا مسلک نیا ہے اور اس میں نئی نئی باتیں ہیں تو وہ جھوٹا بھی ہے، بے وقوف بھی ہے، اور شریعت کے معاملے میں وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے مجمع الزوائد میں ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث کا نمبر 796 ہے، 796 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ رب العالمین نے چند چیزیں فرض کی ہیں ان کو ضائع نہ کرو۔ نماز فرض ہیں، روزہ فرض ہیں، جو چیزیں فرائض میں سے ہیں وہ فرائض میں سے ہیں۔ اور فرمایا وحد حدودا فلا تعتدوها، اور اللہ رب العالمین نے کچھ حدود بنائے ہیں، کچھ اللہ رب العالمین نے پابندیاں لگائی ہیں، ان میں حد سے آگے نہ بڑھو، ان کو پھلاننے کی کوشش نہ کرو۔ وحرم اشیاء فلا تنتهكوها، اور کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام کی ہیں اس کا ارتکاب نہ کرو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وسکت عن اشیاء رحمتا بکم غیر نسیان، اور کچھ چیزوں میں اللہ رب العالمین جان بوجھ کر کے خاموش ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے نہیں، اللہ بھولا نہیں ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العالمین خاموش ہے، اسلام خاموش ہے، تو ایسی چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا تسألوا عنہا، لہٰذا تم بھی اس کے بارے میں سوال نہ کیا کرو۔ کوئی ایسی بات جس کا ذکر قرآن حدیث میں نہ ہو تو اس کو کریت کر کے ہم اسلام میں داخل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ قرآن حدیث میں جو بتایا گیا وہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، ہماری کامیابی کے لیے جو ضروری تھا وہ قرآن حدیث میں ہے، اور اس سے ہٹ کر کے ہم کچھ نیا قرآن حدیث سے چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نئے بنائے ہوئے مسلکوں اور فرقوں کی تائید قرآن سے مل جائے، حدیث سے مل جائے، تو پھر یہ جہالت ہے۔ ہم نے جو فرقہ واریت بنائی ہے، ہم نے جو الگ الگ گروہ بنائے ہیں اور قرآن حدیث کو چھوڑ دیا، پھر اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے فرقے کی تائید قرآن سے مل جائے، ہمارے مسلک کی تائید قرآن سے مل جائے، قرآن اس کو سپورٹ کرے، اور پھر کہیں کی آیت کہیں جوڑ کر کے اپنا مسلک صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول خاموش ہیں اس کے بارے میں خاموش ہو جانا چاہیے۔ وہ حدیث آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوبارہ انہوں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر سے انہوں نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہی بات بیان فرمائی کہ تم ایسی چیزوں کا سوال نہ کرو جو تمہاری ضرورت کی نہیں۔ انسان قرآن حدیث دن اور رات میں اس کو جتنا ضرورت پڑتا ہے، جتنا درکار ہے، اتنا علم حاصل کرے اور اپنی زندگی بہتر بنائے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ خواہ خواہ کے فرضی سوالات جیسے بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے گابن ہو یا پھر کماری ہو وغیرہ وغیرہ، ایسے سوالات کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ آگے چل کر کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 53 ہے، 53 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسی طرح سے ہم آزماتے ہیں ان میں کہ بعض کو بعض سے، وہ کہتے ہیں مومنوں کو دیکھ کر کے، کون کہتے ہیں؟ مشرکین۔ کیا کہتے ہیں؟ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے خاص احسان کیا ہے ہم میں سے چن کر کے۔ یعنی مشرکین کہتے تھے کہ اسلام اگر رحمت ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی توحید اگر نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، یہ غریب غربا، یہ کمزور اور یہ غریب لوگ یہ ہم سے بہتر، ان کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے۔ اگر احسان کی ہی بات ہے تو ہمیں دیکھو، اللہ رب العالمین نے طاقت دی، شہرت دی، عزت دی، مال و متاع دیا، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو دیکھو، ان میں کمزور ہیں، غلام ہیں، عورتیں ہیں، یہ سارے کمزور ہیں، یہ نچلی لوگ ہیں، بہت چھوٹے لوگ ہیں، یہ کہا کرتے تھے مشرکین۔ تو یاد رہے ایمان لانے والے شروع میں کمزور ہی تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کے پیروکار وہی لوگ ہوں گے جو لوگوں کے حساب سے سب سے ارذل مانے جائیں گے،
سب سے حقیر مانے جائیں گے، چھوٹے مانے جائیں گے۔ اسی طرح سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، روم گئے تھے، روم گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکانے کے لیے۔ ہرقل وہاں کا بادشاہ تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کمزور لوگ ہیں یا دولت مند ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ دولت مند نہیں، کمزور لوگ اور معاشرے کے پچھڑے ہوئے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی غلام ہے، کوئی غلام کا غلام ہے، کوئی غریب سے غریب تر ہے، ایسے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ تو اس وقت ہرقل روم کے بادشاہ نے کہا تھا رسولوں کے پیروکار ہمیشہ کمزور ہی ہوا کرتے ہیں، کیونکہ اس نے تورات اور انجیل میں معلومات کی تھیں، تو اسے بات معلوم تھی کہ جتنے بھی دنیا میں رسول اور انبیاء آئے ہیں ان کے ماننے والے کمزور اور لاغری ہی ہوا کرتے ہیں، ان کے ماننے والے دولت مند اور بھر پیٹ لوگ نہیں ہوتے۔ اس بات سے، اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں معیار دولت نہیں، اسلام میں معیار طاقت نہیں، اسلام کا معیار تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ کون اللہ رب العالمین کی خاطر کتنا گناہوں سے بچتا ہے، کتنی نیکیاں کرتا ہے، اور اللہ کی خاطر کون برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر چاہے ان برائیوں کے ساتھ اس کی زندگی ہی کیوں نہ چلی ہو، وہ برائیاں چھوڑ دے اللہ کی خاطر، معلوم ہو کہ یہ غلط ہے تو پھر چھوڑ دے۔ اسلام کا معیار ہے تقویٰ، نیک عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے رنگ و روپ کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہارے تقویٰ کو، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو ہمارے لیے یہی بات سب سے اول ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی خاطر کیا کرتے ہیں۔ لوگ ہمیں بھلے کسی بھی نظر سے دیکھتے ہوں، حقیر اور کمتر سمجھیں، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے بہترین معزز وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ اپنے اندر یہ قابلیت پیدا کریں اور ہم اپنے آپ کو اس طرح سے سنواریں کہ اللہ ہمیں پسند کرے۔ لوگ پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ آگے چل کر کے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 94 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ جب مسلمانوں کو، انسانوں کی جب جانیں نکالی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تم نے اپنے پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اپنے پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑتا، یعنی اپنے آگے کچھ بھی نہیں چھوڑتا، سب کچھ دنیا میں چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، چاہے اس نے جتنا ہی پیسہ کیوں نہ کمایا ہو۔ آئیے اس کے تعلق سے حدیث سنتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3354 ہے، 3354 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول ابن آدم، آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ اللہ رب العالمین فرماتے وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے صدقہ کیا، خرچ کیا اور وہ گزر گیا۔ او اکلت فافنیت، یا جو تو نے کھایا وہ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ نوالے وہ اناج ختم ہو گیا جو تو نے کھا لیا، اپنے پیٹ میں ڈال لیا۔ وہ لبست فابلیت، اور وہ لباس جو تو نے پہنا وہ سڑ گل چکا اور تیرے جسم سے اس کو پھاڑ کر کے نکال دیا گیا۔ انسان جو کھا لے، جو پی لے، جو عیش و آرام اپنی زندگی کے لیے کر لے، بس وہی اس کا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ اس نے کمایا وہ پیچھے چھوڑ کر کے چلا جائے گا۔ اس لیے ساتھ میں لے جانے والی چیز جو ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم نیکیاں کمائیں، تاکہ کل قیامت کے دن وہ نیکیاں ہمارے ساتھ آئیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ابن آدم قیامت کے دن ایک بکری کے بچے کی طرح جو بالکل لاغر ہوگا، کمزور ہوگا، ایسے بکری کے بچے کی طرح لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا جو مال جمع کیا تھا دنیا میں وہ کہاں ہے؟ وہ آدمی کہے گا اللہ وہ تو سب پیچھے چھوٹ گیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ ٹھیک ہے، آگے جو بھیجا ہے وہ کیا بھیجا ہے؟
آدمی ٹٹولے گا، تلاش کرے گا، لیکن اس کے اعمال میں کوئی نیکی نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے دنیا میں کبھی نیکی کو وزن طور پر لیا ہی نہیں، نیکی کے اہمیت سمجھا ہی نہیں، نیکیت کو بہت ہلکے میں لے لیا، نیک کاموں کو اس نے نظر انداز کر دیا، فراموش کر دیا، سب کچھ دنیا دنیا 2 جمع 4 جمع 6 اسی میں لگا رہا، اور آخرت کو بھول گیا، اور قیامت کے دن جا کر اب دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں۔ لہٰذا جب تک جان میں جان ہے، سانسیں چل رہی ہیں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم آخرت کا توشہ بھی تیار رکھیں۔ ویسے تو باتیں بہت ساری ہیں اس بارے میں، لیکن مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو، عبادتوں کو، روزوں کو، قیام اللیل کو، ہمارے دعا استغفار کو، ذکر و اذکار کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے صدقہ اور خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اللہ کی توحید پر اور نبی کی اتباع پر ہمیں زندہ رکھیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ کی توحید پر اور نبی کی اطاعت پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔